علم مصطفیٰ کو علم الہی سے اتنی بھی نسبت نہیں جتنی ہزاروں سمندروں کو ایک قطرے سے ہوتی ہے۔ تمام مخلوق کا علم علم مصطفیٰ کا ایک ذرہ ہے۔ اگر کوئی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کی مطلقاً نفی کرے تو کافر ورنہ گمراہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض بدمذہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب کے منکر ہیں، اور حالانکہ قرآن و حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب بہت سی آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آئیے سب سے پہلے سمجھیے کہ غیب کہتے کسے ہیں۔ غیب اس پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں جسے حواس خمسہ یا عقل سے نہ جانا جا سکے، بلکہ صرف اور صرف کسی مقرب بارگاہ الہی مومن و مسلمان بندے کے خبر دینے سے ہی اس کا علم حاصل ہو، وہ بندہ چاہے نبی ہو یا کوئی ولی ہو یا صحابی ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع فرمائے، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں ہمیں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ آپ کا علم عطائی ہے، آپ کا علم متناہی ہے، آپ کا علم حادث ہے، اس پر فنا ممکن ہے لیکن واقع نہیں۔ آپ کو ما کان و ما یکون کا علم حاصل ہے، یعنی جو ہوا اور جو قیامت تک ہوگا۔ آپ کو بتدریج علم دیا گیا، ہاں، یعنی آہستہ آہستہ کر کے علم دیا گیا، ہاں، تکمیل نزول قرآن تک آپ کو ما کان و ما یکون کا علم حاصل ہو چکا تھا، اور تمام مخلوق کا علم علم مصطفیٰ کا ایک ذرہ ہے، اور علم مصطفیٰ کو علم الہی سے اتنی بھی نسبت نہیں جتنی ہزاروں سمندروں کو ایک قطرے سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کی مطلقاً نفی کرے تو کافر ورنہ گمراہ۔ جو کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اللہ تعالیٰ کے برابر یا زیادہ ہے تو وہ کافر ہے۔ اب آپ کے علم غیب پر دلائل۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، بے شک اس قرآن کو آپ کے قلب میں جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، بس جب ہم پڑھ چکے تو آپ پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، پھر اس کی وضاحت و بیان کا ذمہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ یہاں سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ ہر شے کا روشن بیان، ہر شے کی تفصیل کا علم قرآن مجید و فرقان حمید میں موجود ہے، تو لوح محفوظ بھی موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے قرآن سکھا دیا۔ اب لوح محفوظ میں کیا ہے؟ لوح محفوظ میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اس میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے لوح محفوظ میں ہر شے کا شمار فرما دیا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین کی اندھیریوں میں ہر دانے اور ہر تر و خشک چیز کا بیان لوح محفوظ میں ہے۔ معلوم ہو گیا چونکہ قرآن میں ہر موجود کا علم ہے تو لوح محفوظ موجود ہے، اور رب ذوالجلال نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام قرآن سکھا دیا، تو اب جو چیزیں لوح محفوظ میں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین کی اندھیریوں میں ہر دانے اور ہر تر و خشک چیز کا علم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چھوٹی بڑی بات کا علم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کا علم ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اس علم کو تسلیم کرنے پر رب ذوالجلال کے علم کی برابری لازم نہیں آتی،
کیونکہ برابری تو تب لازم آئے کہ علم الہی کو اس حد تک محدود کیا جائے۔ اب یہ قرآن مجید و فرقان حمید سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر دلائل تھے۔ حدیث مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف میں ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں مخلوق کی پیدائش سے لے کر مخلوق کی پیدائش سے خبر دینا شروع ہوئے، حتیٰ کہ دوزخی اپنے اور جنتی اپنے ٹھکانے میں داخل ہو گئے۔ جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اتنی واضح حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات خواب میں میرا رب تعالی ایک بہترین صورت میں میرے پاس آیا، پھر فرمایا، اے محمد، کیا تم جانتے ہو کہ بلند مرتبے فرشتے آپس میں باہم کیوں جگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی، نہیں تو اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی، فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، تو میں نے جو کچھ زمینوں میں تھا اور جو کچھ آسمانوں میں تھا سب جان لیا۔ اور کیا غیب تم سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو علم غیب کے منکر ہیں، نجدیوں، تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، وما توفیقی الا باللہ۔